بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ابھی امام صاحب نے پڑھی. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ پہلے سن لیا جائے تو سارا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو چاہے جتنا پھیلانا ہو پھیلا دو. خلاصہ پہلے سے ذہن میں آ جائے تو پھیلانے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگا سے آگا عربی لفظ ہے، اس میں اشارہ ہے، کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آگا آتا ہے، اور وہ بھی قریبی دور میں. تو اشارہ کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور یہ میرا راستہ ہے. کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اسٹریٹ، سیدھا. میرا یہ راستہ بالکل سیدھا. کہاں پہنچتا ہے سیدھا؟ یوں کہہ لو جنت تک پہنچتا ہے، یوں کہہ لو اللہ تک پہنچتا ہے. ایک ہی بات ہے، اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے، جی پہنچنا ہے. جنت تک تمہیں پہنچنا ہے، جی پہنچنا ہے. سیدھا راستہ ہی ہے بالکل. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اس راستے کو فالو کرو. اس راستے کو تم پڑھو گے، چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے، جنت تک پہنچو گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے کے علاوہ جو دوسرے روڈ ہیں ان کا فالو مت کرو. اگر تم ان کا فالو کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. وہ تمہیں کہیں سے کہیں لے جائیں گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک راستے کے علاوہ دوسرے جتنے بھی راستے ہیں ان کا فالو مت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر ان کا فالو کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جدا کر دیں گے وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے. وہ راستے تمہیں کہیں سے کہیں لے کر جائیں گے، وہ راستے جنت تک اور اللہ تک نہیں پہنچے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم. بہت اہتمام سے جو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے وصیت لفظ ہے. ہمارے ذہنوں میں وصیت کا ایک مفہوم بیٹھ گیا ہے، وہ بھی وصیت، مگر وصیت کا اتنا محدود مفہوم نہیں ہے. وصیت کا مفہوم اس سے عام ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ کسی نے مرتے وقت کہا
کہ میرے مرنے کے بعد میں یہ کام میرے ترکے میں کرنا، اس کو ہم وصیت کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ وصیت کی ہے مرتے وقت، یہ بھی وصیت ہے، مگر وصیت کے اتنے ہی معنی نہیں ہے، وصیت کا لفظ اس سے عام ہے۔ زندگی میں کسی سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے پوری تاکید کے ساتھ، تو عربی میں اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ دلیل دیکھو، اللہ نے میراث کے احکام نازل کیے، کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ تو مرتے نہیں، تو کیا کہا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اللہ کہاں مرتے ہیں جو وصیت؟ معلوم ہوا تو وصیت کا لفظ مرنے والا، مرتے وقت کوئی آدمی کوئی کام کرنے کے لیے کہہ کر جائے تو اسی کے لیے وصیت لفظ نہیں ہے، وصیت کا لفظ اس کے عام ہے۔ تاکیدی حکمت ہے نا، ضرور کرنا یہ کام۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکمت دیتے ہیں کہ تم اموات کا، مرنے والے کا ترکہ اس طرح تقسیم کرو کہ کس کو حکمت دیتے ہیں؟ اللہ زندوں کو، مرنے والا مر جائے اس کے پیچھے ترکہ ہے اور ورثہ ہیں، تو اللہ نے تاکیدی حکمت دیا کہ تمہیں ترکہ اسی طرح تقسیم کرنا ہے۔ میں تو اس میں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وصیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا وہ مر جائے، مر جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ وصیت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ بات اس کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے تاکہ تم بچو۔ کیسے بچو؟ اللہ کے راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان پر نہ پڑو، ان دوسرے راستوں سے بچو، اس لیے یہ تاکیدی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ دیکھو، ہر انسان کی خواہش اللہ تک پہنچنے کی، ہر مسلمان کی نہیں کہہ رہا میں، ہر انسان کی خواہش اللہ تک پہنچنے کی۔ کیوں؟ ہر انسان کے نیچر میں اللہ کی محبت رکھی ہوئی، ہر انسان کی فطرت میں۔ جب اللہ کی محبت ہے تو ہر آدمی چاہے کہ اپنے محبوب تک پہنچے، اللہ تک پہنچے۔ ہر انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں جہنمیوں کی ایک سزا ہے، اس پر تم غور کرو۔ فرمایا سورہ مطففین میں، سورہ تطفیف میں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کفار کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو، یہ کفار کے لیے سزا ہے۔ اب سوچو یہ سزا کب بنے گی؟ جبکہ کفار کو بھی اللہ سے محبت ہو اور پھر بڑی تمنا، بڑی آرزو اللہ کے دیدار کی، دیدار نصیب نہیں ہو، اتنی بڑی سزا۔ اور اگر کفار کو اللہ سے محبت اور تعلق نہیں ہے تو یہ سزا ہی نہیں بنے گی۔ مثال لو، ایک شخص کو کسی سے عشق و محبت ہے، اس سے اگر آپ کہیں کہ تیرے محبوب کا جلوہ تجھے نہیں دکھائیں گے تو ماہیے دے آپ کی طرح تڑپے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تجھے تیرے محبوب کا جلوہ نہیں دکھائیں گے تو وہ ماہیے دے آپ کی طرح تڑپے گا، اور ایک کو دوسرے سے کوئی تعلق اور محبت نہیں۔ اور آپ اس سے کہیں کہ تجھے فلاں کا
زیارت نہیں کروائی جائے گی، اس کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا، تو اگر نہ دکھاؤ میرے پاپوش سے. میرے پاپوش سے یہ اردو کا محاورہ ہے، گجراتی میں اس کو کہتے کھاڑا مارے. نہیں دکھاؤ مجھے کیا میرا کیا نقصان ہے. کفار کی کوئی یہ سزا سورہ تطفیف میں، اور کفار کی یہ سزا ہے کہ انہم الربہم یومئذ لمحجوبون. قیامت کے دن ان لوگوں کو، کفار کو اللہ کا جلوہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. یہ سزا اسی وقت ہوتی ہے جو کفار کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے. بہرحال اتنی دلیل سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. کیسے بندہ ہو سکتا؟ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے دل میں اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنہار کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی محبت نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہر بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور ہر بندہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہے. اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، سب مذاہب کا ایک مقصد ایک ہے، اللہ تک پہنچنا. جتنے مذاہب ہیں، ہندو ہیں بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، یہ عیسائی ہیں بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بدھسٹ تو سب سے آگے ہیں عبادتوں کے اندر. یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. سب کا ایک ایم اور مقصد ہے، ایک غرض ہے، سب کو اللہ تک پہنچنا ہے. یہاں تک بات صحیح ہے، مگر پھر لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی سب مذاہب، ریلیجن، مذاہب، دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوششیں ہیں. کوئی لانگ ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی اسٹریٹ ہے، کوئی کج ہے، بس سب راستے اللہ تک پہنچنے کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں. لہذا یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے، یہ بھی اوکے. یہ غلط ہے. یہاں آ کر غلطی کر جاتے ہیں لوگ. جتنی بات صحیح تھی وہ میں نے بتلائی. ہر ایک کی کوشش یہ ہے اللہ تک پہنچے. لیکن میرے بھائیو، جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے وہ راستہ اپنائے گا تو ہی تو اللہ تک پہنچے گا. اور اس راستے پر جو چلے، جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس پر چلنے والا اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ تو جتنا چلے گا اتنا اللہ سے دور ہوگا. اور یہ بات جان لو، تمام راستے اللہ تک نہیں پہنچتے. کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ تمام ریلیجنوں کا، مذاہب کا ڈائریکشن ایک نہیں، رخ ایک نہیں. رخ ایک ہو تو کوئی لمبا راستہ ہے، کوئی شارٹ راستہ ہے، کوئی سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے. ڈائریکشن ایک ہے تو منزل پر دیر سے دیر پہنچیں گے. لیکن ڈائریکشن یہ لگو تو 4 آدمی چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں. مکہ کی گھر میں ریسٹ کرنے، ایک اس راستے پر دوسرے راستے پر، کوئی راستہ لمبا ہے، کوئی مختصر ہے. دیر سویر چاروں کے چاروں مکہ پہنچیں گے. لیکن 2 شخص چلے، کہاں جا رہا ہے؟ تو مکہ جا رہا ہے. ڈائریکشن ویسٹ ہے، جا رہا ہے. دوسرا بھی کہاں جا رہا ہے؟ تو مکہ جا رہا ہے، اور ڈائریکشن اس کا چائنا کی طرف ہے. تو شاعر نے کہا، ہرگز بکعبہ نہ رسی اے آرام. عرب کا بدو اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہا ہے. اسے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ تو نے کعبہ جا رہا ہے. اس نے کہا تو کبھی قیامت کی صبح تک کعبہ نہیں پہنچ سکتا. کی راہ کے تو نہیں رہی ترکستان. یہ راستہ جس کو تو چل رہا ہے، پڑا ہوا، یہ راستہ تو ترکستان جا رہا ہے، چائنا جا رہا ہے. تو مکہ کیسے پہنچے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ڈائریکشن ایک اور راستے مختلف ہوں.
تو دیر سویر سبھی چلنے والے منزل تک پہنچے تھے، لیکن ان کے ڈائریکشن الگ الگ ہیں، تو کیسے پہنچیں گے؟ ایک راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور دوسرے راستے اللہ تک پہنچتے ہی، تو جو راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اس کو جو چل رہا ہے وہ اللہ تک پہنچے گا، جو راستے اللہ تک پہنچتے ہی نہیں اس کو جو پڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے تو جتنا چلے گا اتنا اللہ سے دور ہوگا، تو اللہ تک کہاں پہنچے گا؟ دیکھو اس بوجھ میں رابطہ بتلا رہا ہوں، میں نہیں بتلا رہا، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے۔ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے والا ایک راستہ ہے اور اس کے علاوہ بہت راستے۔ یہ آیت میں سمجھنا کا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، صراط مفرد ہے، میرا راستہ ایک راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، سبل سبیل کی جمع ہے، یعنی بہت سارے راستے دوسرے ہیں، ان راستوں پر مت پڑو ورنہ وہ راستے تمہیں کہیں سے کہیں لے کر جائیں گے، اللہ تک نہیں پہنچائیں گے۔ لہذا پہلی بات تو آیت میں سے نکلی کہ اللہ کا راستہ ایک ہے اور دوسرے راستے بے شمار۔ دوسری بات یہ نکلی کہ اللہ کا راستہ جو ایک راستہ ہے وہ اسٹریٹ ہے، اس میں کوئی کجی ہے ہی نہیں، لانگ شارٹ ٹیڑھا میڑھا صحیح ایسا ویسا یہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا راستہ سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے، انَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور دوسرے راستوں کے لیے نہیں کہا گیا مستقیم۔ اب میرے بھائی کو سمجھو، یہ جو آیت کریمہ کہہ رہی ہے یہ صرف اسلام اور دیگر مذاہب کے تعلق سے نہیں کہہ رہی، اسلام میں جو فرقے ہیں ان کے تعلق سے بھی آیت کہہ رہی ہے۔ یہ اصل سمجھنے کا مضمون ہے۔ اسلام کے علاوہ ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھسٹ ہیں، پتہ نہیں کون کون ہے، ان کی بھی جد و جہد اور محنتیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی، وہ بھی آیت کا وستار ہے۔ اور ایک اس امت میں صحابہ کے بعد اختلاف ہوا، یہ مضمون سمجھنے کا ہے، یہ اس امت میں صحابہ کے بعد اختلاف ہوا، صحابہ تک اختلاف نہیں ہوا، قائم عقیدوں میں، اعمال میں اختلاف نو برابر، یہ شافعی ہے رفع دین کرتا ہے، یہ مالکی ہے نہیں کرتا، یہ حنفی ہے آہستہ آمین کہتا ہے، یہ حنبلی ہے زور سے آمین کہتا ہے، نو برابر، یہ عمل کا اختلاف ہے، جہنم میں لے جانے والے عقیدے کا اختلاف ہے۔ اگر عقیدہ ایک ہے تو عمل میں جو اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاروں ائمہ کے ماننے والے اہل السنہ والجماعہ میں سے، اہل السنہ والجماعہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدوں کا نام ہے۔ تو چاروں ائمہ کے ماننے والوں کے عقیدے ایک ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ رہے اعمال میں ان کے درمیان میں اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں اعمال میں اختلاف تھا، لیکن عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے صحابہ کے زمانے میں کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ اور حضور نے جو فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، وہ 73 فرقے ایک دم ٹوکرے کے اوپر سے ڈھکنا کھولا، اندر سے سانپ نکل آیا، اس طرح سے فرقے نہیں پیدا ہوں گے، ایک ہوا پھر عرصے کے بعد دوسرا ہوا، پھر عرصے کے بعد تیسرا ہوا، پھر عرصے کے بعد چوتھا ہوا، یہ آہستہ آہستہ فرقے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں سنو، جو گمراہی
ایک مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جو گمراہی ایک مرتبہ پیدا ہو گئی چاہے وہ فرقہ ختم ہو جائے، جیسے آج معتزلہ نہیں ہے، خوارج نہیں ہے، نواسب نہیں ہے، مگر ان کے نظریات آج بھی ہیں. جیسے اللہ کا جب بھی عذاب آتا ہے زمین پر تو عذاب ختم نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً وہ پھوٹتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ طاعون بنی اسرائیل کے ایک جماعت پر رجز بھیجا گیا تھا، ایک بڑا گندا عذاب بھیجا گیا تھا. رجز جن بنی اسرائیل کو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل ختم ہو گئے، مگر وہ عذاب زمین کے اندر اب بھی ہے، وہ کبھی کبھی طاعون کی شکل میں پھوٹتا ہے. یہ حدیث ہے. تو جیسے عذاب نازل ہونے کے بعد زمین سے ختم نہیں ہو جاتا، اس کے اثرات زمین میں رہتے ہیں، گاہ بگاہ پھوٹتے ہیں، ایسے غلط نظریات ایک مرتبہ پیدا ہو گئے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے اثرات رہیں گے اور گاہ بگاہ پھوٹتے ہیں. بس یہ جو اس امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ایک کے علاوہ جو 72 فرقے ہوں گے وہ تدریجاً آہستہ آہستہ وجود میں آئیں گے. یہ جو 72 فرقے ہیں یہ راہیں بھی شاید کب ازداد. وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ فرقہ ہے جس پاتھ پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس راہ پر جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں قائم ہیں. عمل میں تو صحابہ میں اختلاف تھا، اعمال میں تو صحابہ میں اختلاف تھا، تو پھر قائم ہے عقائد. جن عقائد پر اسی حدیث سے اہل السنہ والجماعہ نام لیا گیا ہے. اہل السنہ یعنی حضور امت کو جس راہ پر چھوڑ کر گئے، اور والجماعہ یعنی سارے صحابہ جس راہ پر رہے. یہ جو اس کے علاوہ جتنے ہیں اس راستے سے ہٹے ہوئے تھوڑے یا زیادہ، کوئی تھوڑا ہٹا ہے کوئی زیادہ ہٹا ہے. دیکھو اسٹیشن پر جب پٹریاں بدلتی ہیں تو 1 انچ کے فاصلے سے بدلتی، پھر بدل کر کے پھر ہوتی ہوتی مشرق گئی ایک مغرب گئی. تو گمراہی بھی ایک تو آسمان زمین کے تفاوت سے نہیں آتی، 1 انچ کے فاصلے سے. گمراہ لوگ اہل السنہ والجماعت کے عقائد سے جو الگ ہوتے ہیں تو 1 انچ کے فاصلے سے الگ ہوتے ہیں، پھر وہ فاصلہ بڑھتے 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 کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. بہرحال میں سمجھائے رہا ہوں کہ آیت کریمہ اسلام اور دیگر مذاہب کے تعلق ہی سے نہیں، آیت کریمہ خود مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے 72 پیدا ہونے کی حضور نے پیشین گوئی فرمائی ان کے تعلق سے بھی آئے. یہ جو 73 فرقے ہیں ان سب کی راہیں اللہ تک نہیں پہنچتی، ان میں سے ایک ہی ہے جس کی راہ اللہ تک پہنچتی، لہذا اس کا فالو کرو. وہ کون سی راہ ہے؟ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا، مخصوص کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ کہاں اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ ہے قرآن و سنت کی طرف. یہ قرآن کریم جو حضور لے کر گئے ہیں، یہ سنت نبوی جو حضور اس کی تبیین و تشریح میں ایکسپلینیشن میں جو حضور سنت دے کر گئے ہیں، یہ حدیث قرآن اور سنت کا مجموعہ حاضہ کا مشال ملے ہے. لہذا کسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک راستہ جو اللہ تک پہنچنا ہے وہ کون سا ہے، اس کا فیصلہ قرآن اور سنت کرے گا، اور کوئی راستہ نہیں. میں کچھ کہوں گا یہ کچھ کہیں گے، یہ کچھ کہیں گے، یہ کچھ کہیں گے، تو کیسے مان لے گا؟ تو خود ہی قرآن و سنت سے فیصلہ کر. ہم تو قرآن نہیں جانتے تو جان نہیں ہے.
تجھے تیرا دین کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی تھوڑا مسئلہ ہے. دنیا کا چنا پھوڑنا ہوتا ہے تو ہر جتن کرتا ہے. جو تیرے دین کا مسئلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا مسئلہ ہے، تجھے خود فیصلہ کرنا. اس وقت مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق میں ہوں. ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق میں ہوں. قرآن و حدیث کے مطابق سب فرقے کیسے ہو جائیں گے؟ سب مذاہب ریلیجن قرآن اللہ تک پہنچنے والے کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھو، ایک فرقہ ہے صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے لو نہیں لگاتا. آج مغرب عشاء سے پہلے ایک بندے نے مجھ سے مسافہ کیا تو جھک کر کے میرے ہاتھ چومتا کوئی نہیں ہے، ڈھونگ کرتے ہیں، جھومتے ہیں، جھکتے ہیں اور ہاتھوں پر منہ رکھتے ہیں، چومتا کوئی نہیں ہے، ڈھونگ کرتے ہیں. ڈھونگ کیا اس نے، میں نے اسے کہا اللہ کے علاوہ کسی زبان مت جھکو. ایک ہی ہستی ہے اس کے سامنے جھکنا. سجدہ آخری بندگی ہے، وہ تو حرام ہے. اللہ کے علاوہ تو سجدہ کرنا تو حرام ہے. یہ رکوع سجدے کا چھوٹا بھائی ہے، یہ حرام نہیں ہے مگر یہ اچھا بھی نہیں. ایک کی بندگی کرتا ہے اور عیسائی 3 کی بندگی کرتے ہیں، مجوسی 2 کی بندگی کرتے ہیں. خیر کا خدا ان کے الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے. ہندو کروڑوں کے خدا کرتے ہیں. خود مسلمان فرقوں میں اللہ کے علاوہ بزرگوں کی بھی بندگی ہوتی ہے، قبروں کی بھی بندگی ہوتی ہے، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، مرادیں بھی مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ جب سب کا ڈائریکشن ایک نہیں ہے تو سب اللہ تک کیسے پہنچے؟ جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے وہی اللہ تک پہنچے گا، اور جو بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو کسی درجے میں بھی شریک کرتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچے. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے انا اغنی الشرکاء، میں تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. انا اغنی الشرکاء، جس نے میری عبادت کی ہے پارٹنرشپ میں، مجھے نہیں چاہیے وہ عبادت، تو میرے پارٹنروں کے پاس لے جاؤ، ان سے عبادت کا بدلہ حاصل کر لو، مجھے وہ عبادت چاہیے ہی نہیں. جس نے میری عبادت پارٹنرشپ میں کی ہے مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے. اناغ میں شرکاء، میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. تو ایک تو ڈائریکشن یہ ہے، رخ ڈائریکشن میں رخ صرف اللہ سے. ہندوستان کے ایک بڑے آدمی گزرے ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ. انگریزی پڑھے لکھے تھے، بڑی زبردست انگریزی تھی ان کی. آمریٹ ہفتہ روزہ ویکلی نکالتے تھے، اور ہندوستان کا وائسرا بھی خریدا، اس کی بیوی بھی خریدا. اتنی شاندار زبان ان کی تھی، انگریزی لکھتے تھے. ان کا ایک شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہتے ہیں. ایک سے لو لگاؤ، ایک سے لو لگانے کی کیا تفصیل ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہتے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. مولانا جوہر کہتے ہیں توحید یہ ہے. اور ایک وہ مذاہب ہیں، وہ فرقے ہیں جن کا رخ اللہ کے علاوہ کی طرف بھی ہے یا کسی کی طرف نہیں ہے. جیسے ناستک دہریے، ان کا رخ تو یہی
خود ہمارے مسلمانوں میں بے عمل مسلمان ہیں، ان کا کہیں رخ ہی نہیں، بلکہ بہت سو تو ایسے ہم میں مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں ان کو مسلمان بہت ان کو شرم آتی ہے، ہمیں مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جن کا رخ کہیں ہے ہی نہیں، یہ جس کا رخ اللہ کے علاوہ کی طرف بھی ہے وہ راستے اللہ تک نہیں پہنچتے، راستے سب ادھر ادھر جائیں گے، ایک ہی راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، وہ سیدھا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ دیکھو آج کل اللہ نے بڑی سہولت کر دی، معتبر آدمیوں کے جو ترجمے وہ تفسیریں ہیں، جس زبان کو تم جانتے ہو اس زبان کے ترجمہ اور تفسیر کو دے کر براہ راست قرآن کریم میں فیصلہ سوچو کہ قرآن کون سا راستہ بتلاتا ہے، پھر صرف قرآن نہیں حدیثیں، سنت کے ساتھ بھی اس کو ملاؤ تو حدیثیں کون سے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، جو راستہ قرآن و حدیث نے متعین کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی قرآن کی شروع کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس کو تو قرآن کریم جیسے آج تو موجود ہیں رکھے ہوئے ہیں ایسے نہیں تھے، اور ابھی پورا قرآن اترا بھی نہیں تھا، مگر اس کی طرف ذالکہ سے اشارہ کیا، جیسے حاضہ سے اشارہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو طریقہ پیش کر رہا ہے وہ حدیثوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، جو قرآن میں وہی حدیثوں میں ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، کھول کر کے حدیثوں نے سمجھایا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، اسی کا فالو کرو، جو مجھ تک پہنچنا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرے پاس ہی آتا ہے۔ دوسرے جو راستے ہیں دیگر مذاہب کے یا مسلمان فرقوں میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان کی جو راہیں ہیں وہ راہیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہیں، ان کا فالو مت کرو، اگر تم ان کا فالو کرو گے تو وہ تمہیں تو لے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ یہ تمہیں ایک نصیحت اور تاکید کی جاتی ہے تاکہ تم غلط راستوں پر پڑنے سے بچو، صحیح راستے پر چلو۔ وآخر دعوانا